السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں دے، قرضوں سے بری کرے، بیماریوں سے بچائے، کرونا وائرس سے خاص کر بچائے۔ پیارے بھائیوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گالی، جو کہ معاشرے میں عام ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بڑی آسانی سے ہم ایک دوسرے کو گالیاں بک دیتے ہیں۔ گالی کی کیا نحوستیں ہیں، اس کا کیا عذاب ہے، اور ہم کو اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، زیادہ تر میکینکوں کی لائن، مزدوروں کی لائن، حمالوں کی لائن اور کنڈکٹر ڈرائیوروں کی لائن، جہاں پر علم کی کمی ہے وہ تو ہے ہی ہیں، ساتھ میں پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، سے بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر۔ اور اگر یہ اپنے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور اب ہم کیا ہیں۔ تو دیکھیے، گالی سے بچیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب ایک گالی بکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے لیے ایک بچھو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچھو عام بچھوؤں کی طرح نہیں ہوگا، روایت کے مطابق قبر کا بچھو دنیا کی اونٹ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بچھو گالی بکنے والے کو ایک بار ڈسے گا تو وہ قبر میں سے انسان نیچے زمین کو پھاڑتے ہوئے 70 ہاتھ نیچے چلے جائے گا، یعنی 105 فٹ زمین پھاڑتے ہوئے نیچے چلے جائے گا۔ وہ ایک بچھو ہے، اگر آپ نے ایک گالی بکی ہے تو اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے کتنی گالیاں بکی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قبر میں ہم رہیں گے یا بچھو رہیں گے؟ گھبرائیے مت، اللہ کریم ہے۔ یہ نفس ہم سے گناہ کراتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو ہم آج سچی اور پکی توبہ کریں گالی سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکلے گی۔ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو اللہ غیب سے روزی دیتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، ایک تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اوپر سے اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ وہ کریم پروردگار آپ کو معاف بھی کر رہا ہے، اور گویا آپ ایسے ہوگا جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ وہ آپ کو توبہ کرنے پہ غیب سے روزی بھی دے رہا ہے۔ غلطی بھی آپ کرو، معافی بھی آپ مانگو، معاف بھی وہ کرے اور روزی بھی دے غیب سے آپ کو۔ کیا شان ہمارے پروردگار کی۔ یہ سب صدقہ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی قدم مبارک کا ہے، ان کی امتی ہونے کا صدقہ ہے۔ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، حدیث شریف کا مفہوم ہے من مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت درہم روپیہ پیسہ نہ ہو وہی مفلس ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اے میرے صحابہ، مفلس وہ ہے جو زندگی بھر نیکیاں کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، خوب نیکیاں کمائے، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی باری آئے تو وہ شخص بالکل خالی ہو، اس کے پاس کوئی اعمال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔
اور وہ ایسا کیوں ہوگا؟ میرے آقا مزید فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ مومن کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینے والے کی نیکیاں اور اس کے اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، جس کو گالی دی گئی ہے۔ اور اکثر یہی ہو رہا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن مسجد سے باہر آتے ہی ٹوپی گئی پیچھے کی جیب میں اور زبان سے گالیوں کی برسات ہونے لگ جاتی ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ بات پائی جائے، ہنسی مذاق میں گالیاں ایک دوسرے کو بک رہے ہیں۔ گالی بکنے سے چہرے کا نور اڑ جاتا ہے، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، بچھو قبر کے لیے پیدا ہو رہا ہے، اعمال ضائع ہو رہے ہیں، گھر کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں، روزی کی برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ نے اگر کسی کو مذاق میں بھی گالی دی اور اس نے آپ کا لحاظ کرا، کچھ بولا نہیں، جھوٹی مسکراہٹ اس نے مسکرا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دل آزاری نہیں ہوئی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے تمام دوست جب اکٹھے ہوتے ہیں رات میں تو وہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، باتوں باتوں میں خوب گالی گلوچ کرتے ہیں، جب تک کہ گالیاں باتوں میں شامل نہیں ہوتی تب تک کہ مذاق مکمل نہیں ہوتا اور ہم کو ہنسی بھی نہیں آتی۔ اب خوب ہنستے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں ماں کو، بہن کو، اور سارے چوک سرے بازار اس شخص کی ماں بہن کو یہاں لا کے ذلیل کیا جاتا ہے زبان کے ذریعے۔ اور وہ شخص دوستی کا لحاظ کر کے خاموشی سے ہنستا رہتا ہے، لیکن اس کا دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ سب اٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کو بہت دل دکھتا ہے اس کا، لیکن وہ مجبور رہتا ہے کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا تجھ سے مذاق برداشت نہیں ہوتا، مت آنا آج کے بعد ہماری ٹیم کے اندر۔ اب بالفرض جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور اس نے کسی کو گالی دی تو اس کی نیکیاں تو اس کے کھاتے میں نہیں جائیں گی، لیکن جس کو گالی دی ہے اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، نقصان ہے۔ تو آپ اس چیز پہ غور کریں اور آج سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی اب گالی نہیں نکلے گی۔ اور گالی کے کتنے سارے میں نے آپ کو جو ہے انجام بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کو گالیوں سے محفوظ کرے، ہماری زبان پہ اللہ تعالی ذکر جاری کرے، ہماری زبان پہ نعت شریف ہو، ہماری زبان پہ کلمہ شریف ہو، ہماری زبان پہ درود شریف ہو، ہماری زبان پہ استغفار ہو، صلاۃ و سلام ہو۔ اس کا ماحول بنا لیجئے، ایسی باتیں کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجئے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں جو ہے سبحان اللہ، کوئی بچے کو دیکھیں خوبصورت ماشاء اللہ، سیڑھیاں چڑھیں اللہ اکبر، سیڑھیاں اتریں سبحان اللہ، پیدل چلیں جو ہے الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جب زبان پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جائے گا تو گالی نہیں آئے گی۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور مسجد کے باہر آتے ہی گالیاں بکتے ہیں۔ ہماری عادت ہے، ارے استغفر اللہ، ایسی عادت سے توبہ کرو، ڈرو اللہ سے۔ قبر بڑی بھیانک ہے، اور قبر کے بچھو کو یاد کرو، جب منہ سے گالی نکلے تو یاد کر لیا کرو قبر کا بچھو، اور قبر کا بچھو اونٹ کے برابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہم سب کو گالیوں سے بچائے اور ہماری زبان مبارک سے، جس زبان سے آپ رسول اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک لیتے ہیں، جس زبان سے آپ غوث پاک کو پکارتے ہیں، جس زبان سے امام علی مقام حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو پکارتے ہیں، جس زبان سے مولا علی کو پکارتے ہیں، جس زبان سے میرے خواجہ کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے سرکارہ قطب المدار کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے آپ اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، جس زبان سے سرکار مفتی اعظم ہند کا مبارک نام لیتے ہیں، جس زبان سے سرکار تاج الشریعہ کا چرچا کرتے ہیں، جس زبان سے نوری بابا کے باتوں کو یاد کرتے ہیں، جس زبان سے حضور رضوی صاحب کا نام لیتے ہیں، سرکار جمال ملت کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے گالی بکیں گے۔ آج سچی پکی توبہ کریں اللہ رسول کا واسطہ کہ انشاءاللہ آج سے ہم گالی نہیں بکیں گے۔ اللہ
ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اس پہ استقامت دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جو بھائی بے روزگار ہو گئے انہیں روزگار دے، سب کی گھر کی مشکلوں کو، محتاجیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نار دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔